اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی حصی اور معنوی رزق، اور مومن خواہ غنی ہو یا فقیر، جس نے رمضان میں روزے دار کا روزہ افطار کروایا حلال کمائی سے، اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے، اس کے لیے آگ سے آزادی کا سبب بن جاتا ہے، اور اس کو اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر روزے دار کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ ہم روزے دار کو افطار کروائیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دیتا ہے جو روزے دار کو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کروائے، اور جو شخص روزے دار کا پیٹ بھر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے، یعنی حوض کوثر سے پانی پلائے گا، پھر وہ اس کے بعد پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ بہشت میں داخل ہو جائے گا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان آیا ہے جو بابرکت مہینہ ہے، اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رکھا گیا دراصل وہی محروم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا ابتدائی حصہ یعنی پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کا ظہور ہے، اور اس کا درمیانی حصہ یعنی دوسرا عشرہ مغفرت خداوندی کا مظہر ہے، اور اس کا آخری حصہ یعنی تیسرا عشرہ تو گردنوں کو آتش دوزخ سے چھڑا لینے کی بشارت اور نوید سے معمور ہے۔ اور جو کوئی اس مہینے میں غلام و خادم اور زیر دستوں کی مشقت میں تخفیف اور کمی کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اسے آتش دوزخ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور خود احتسابی کی کیفیت کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، اور جو رمضان کی راتوں میں کھڑا رہا قرآن سننے اور سنانے کے لیے ایمان اور خود احتسابی کی کیفیت کے ساتھ، اس کی بھی سابقہ تمام خطائیں بخش دی گئیں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، رمضان المبارک کی رحمت سے محرومی بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آئے تو غنیمت جانو اور دنوں کو روزے رکھو اور راتوں کو قیام کرو، مگر بے نصیب ہے جس کو عبادت کا ذوق نہیں، وہ محروم رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس مبارک مہینے میں
دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور جو دعا کی جاتی ہے اللہ کی جناب میں قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے۔ اس فضائل والے مہینے کی یہ بھی فضیلت، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس ماہ میں روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے، اسے رد نہیں کیا جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی تمام خیر و برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔